السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن لا ود ایڈوکیٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس چینل میں آپ کو اپنی بیسک نالج جتنی بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ میں اسٹارٹ کی ہے دینا، اور انشاءاللہ اور مزید آپ کو انفارمیشن دیتی رہوں گی۔ تو ٹائم میں ضائع نہیں کروں گی، جلدی اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے نکاح نامے کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے ڈیلی روٹین میں ہر انسان کا آلموسٹ نکاح ہوتا ہے۔ کچھ ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں جس میں ان لوگوں کا نہیں ہو پاتا کسی وجہ سے، لیکن تقریباً ہر بندے کو اس مراحل سے گزرنا ہے اور ہر بندے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا معجل، غیر معجل اور عند الطلب۔ اب یہ میں نے کیوں بتایا تھا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اس کے سمجھانے کی اور بتانے کی وجہ کیا تھی۔ تو چلتے ہیں نکاح نامے کی طرف۔ نمبر 13 سے ہم آج سٹارٹ کریں گے، کیونکہ مین چیزیں ہی کالم نمبر 13 سے سٹارٹ ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ اب اس کی ایک کالم کو ہم لوگ کہتے ہیں نکاح نامہ کیا ہے، بس 2 باتیں لکھو اور ختم، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نکاح نامہ ہی بیسک ہمارا ڈاکومنٹ ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے نا کہ اس کے آگے آپ جتنے مرضی ایفیڈیوٹس رکھ دیں، اس کے آگے جو مرضی رکھ دیں، لیکن اس کے ایک کالم حق مہر میں جو لکھ دیا گیا ہے نا وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ دینا پڑے گا۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں کالم نمبر 13 سے۔ کالم نمبر 13 کیا ہے؟ نکاح نامے کے ساتھ جو نمبرنگ دی ہوتی ہے اس نمبرنگ کے تحت میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کالم نمبر 13 ہے مہر کی رقم۔ اب اس کالم میں آپ نے جتنا بھی حق مہر ہمارا لکھا جائے گا نا، بس صرف وہ مہر کی رقم لکھنی ہے، چاہے وہ 2 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، جو بھی لکھنا ہے آپ نے لکھ دینا ہے 50 لاکھ روپے۔ اگلا کالم نمبر 14 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے جی مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل، کتنی ادا کر دی گئی ہے اور کتنی ابھی رہتی ہے۔ تو آپ کو اس وقت موقع پہ جتنی بھی ادا کی ہو، چاہے وہ 5000 ہے، چاہے وہ 2000 ہے، تو لکھ دینا ہے کہ 2000 روپے معجل، باقی غیر معجل، ٹھیک ہے، کیونکہ باقی اماؤنٹ اوپر ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں۔ اچھا جی، کالم نمبر 15 کہتا ہے آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا؟ تو چاہے وہ 5000 ہے یا 2 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے، جو وہ ادا کر چکے ہیں نا بس وہی لکھنا ہے کہ ہاں اتنے لاکھ روپیہ یا اتنے ہزار روپیہ موقع پر ادا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کالم نمبر 16 ہے جی، اب اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کالم نمبر 16 کو، آیا مہر پورے مہر کا یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس کی وضاحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے۔ یعنی حق مہر میں اگر مکان، پلاٹ، کوئی بھی چیز لکھا ہے نا، یہ آپ نے کالم نمبر 16 میں مینشن کرنا ہے، کالم نمبر 16 میں ہی مینشن کرنا ہے۔ کسی اور کالم میں لکھا تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہونی۔ تو کالم نمبر 16 میں آپ نے لکھنا ہے۔ اب ہم لوگوں کی بیسک مسٹیک کیا ہوتی ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے، میرے پاس جتنے بھی نکاح نامے آج تک آئے اس میں لکھا ہوتا ہے ہاں جی 5 مرلے پلاٹ یا 5 مرلے مکان، ٹھیک ہے، بما صحن یا بما کچن یا 2 کمرے بما صحن۔ اب کون سے کمرے، کہاں کے کمرے، کس علاقے کے، اس کے آس پاس کیا ہے، کون سی، کوئی زمین نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی اس کی ڈسکرپشن نہیں۔ ہم نے یہاں اگر لکھنا ہے کوئی مکان، کوئی پلاٹ، تو ہم لکھیں گے کہ مکان واقع فلانا، موضع فلانا، خسرہ نمبر فلانا، اور اس کا حدود اربع، جس کے مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے آپ کس کو کون سا پلاٹ دے رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ لکھتے ہیں 1 کمرہ، 1 عدد کمرہ، ٹھیک ہے، اس 1 کمرے کو کوئی مکان لکھ دیتا ہے، مطلب چیزیں کلیئر نہیں لکھی ہوتی ہیں، کون سا کمرہ، کہ اس کی مالیت، اچھا اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی مالیت کتنی ہے۔ تو جو آپ پلاٹ لکھیں گے، مکان لکھیں گے، جو بھی اس کے سارا لکھیں گے، اس کی اس وقت جو موجودہ کل ملا کے جو قیمت ہوگی اس کو بھی ساتھ مینشن کرنا ہے۔ خیر اگر وہ مینشن کریں یا نہ کریں یا کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن جو آپ پلاٹ یا مکان دے رہے ہیں نا اس کی پراپر آپ نے ہر ایک چیز ڈیٹیل میں لکھنی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ بعد میں جب کبھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پھر اس کو نہ پروف کرنا پڑے۔ اب کالم نمبر 17 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے جی خاص شرائط اگر ہوں، یعنی کالم نمبر 17 خاص شرائط کے لیے لکھا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کی بڑی ورتھ ہے، لوگ اس میں لکھواتے ہیں جی اگر دولہا دوسری شادی کرے گا تو 50 تولے سونا دے گا، یا اگر دولہا طلاق دے گا تو 50 تولے سونا دے گا، یا کچھ بھی ایسا لکھوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیو ہو گئے۔ حالانکہ کالم نمبر 17 میں چاہے دنیا کا کچھ مرضی لکھوا دو، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے قانوناً، ٹھیک ہے، کوئی ورتھ نہیں ہے کالم نمبر 17 کی، کیپ ان مائنڈ۔ اچھا
اچھا جی، اب کالم نمبر 18 کی طرف آتے ہیں. آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے؟ تو یہ بیوی کو طلاق کا حق دے یا نہ دے، بیوی کے پاس آلریڈی طلاق کا حق موجود ہے جسے خلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کالم کی کوئی ورتھ نہیں ہے. تو کالم نمبر 17 کی بھی ورتھ نہیں ہے، 18 کی بھی ورتھ نہیں ہے. 19 کی طرف کالم نمبر 19 میں ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ شوہر کے اوپر طلاق کی پابندی لگا نہیں سکتے. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ طلاق نہیں دو گے تو بھی وہ دے گا، اگر آپ کہو گے طلاق دے سکتے ہو تو بھی وہ دے گا. تو کالم نمبر 19 کی بھی کوئی ورتھ نہیں ہے، وہاں لکھو یا نہ لکھو ہونا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہے. اس کے بعد آتے ہیں کالم نمبر 20 پر. کالم نمبر 20 کہتا ہے کہ آیا شادی کے موقع پر مہر، نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق دستاویزات تیار کی گئی ہیں؟ تو اس کے مندرجات مختصر سے بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے ناچاکی کا خرچہ لکھنا ہے. ناچاکی کا خرچے کا مطلب ہے کہ ناراضگی کی صورت میں عورت کو شوہر کتنا خرچہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ ناراضگی کی صورت والا ہو گیا. یہاں پر آپ نان و نفقہ کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو 21 کالم نمبر 22 باقی جو ہے نا اس میں دلہا کی پہلی بیوی موجود ہے کہ نہیں، اگر موجود ہے تو یونین کونسل سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہے یا نہیں لیا، دلہا رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ ہے، اگر بیویاں ہیں تو کتنی بیویاں ہیں اور بچوں کی تعداد کتنی ہے. آگے پھر یہ چیزیں یہ تو پھر سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اگر شادی شدہ ہے تو لکھے گا اور بچوں کی تعداد بھی. لیکن جو مین ہماری چیزیں ہیں اس میں ہمیں جو دیکھنا ہے وہ مہر کتنا موجل، کتنا غیر موجل، اور مکان کی حد تک کا جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن ساری بتائی ہے وہ. اور یہ کہ کالم نمبر 17 میں کچھ مرضی لکھ دیں کوئی فائدہ نہیں، 18 میں لکھ دیں کوئی فائدہ نہیں، 19 میں جو بھی لکھیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آلریڈی ہمیں حق تفویض کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے ان کا ہونا، لکھنا یا نہ لکھنا ایک ہی برابر ہے. ٹھیک ہے، باقی جو کالم نمبر 20 ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں نان و نفقہ کی بات کی گئی ہے. نان و نفقہ مطلب خرچہ کتنا ادا کرے گا تو وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سوچ سمجھ کے، لوگ 1000 2000 لکھ دیتے ہیں. آپ بتائیں 1000 2000 میں مہینہ نہیں گزر سکتا. تو ناراضگی کی صورت میں ذرا سوچ کے ذرا کم از کم 10,000 تو ایٹ لیسٹ 10,000 یعنی میں وہ بتا رہی ہوں جس کے بغیر میں، جس سے شاید تھوڑا بہت کچن چل سکے، یہ میں وہ بتا. پھر دلہا دلہن کے سائن ہو جاتے ہیں، ادھر سے ان کے گواہان کے سائن ہو جاتے ہیں، رجسٹرار کی نکاح رجسٹرار کی مہر لگ جاتی ہے، نکاح خواہاں کی مہر لگ جاتی ہے. اور پھر اس نکاح نامے کو آپ کو یونین کونسل میں یا کنٹونمنٹ بورڈ میں جا کے جو بھی آپ کو لگتا ہے اس میں جا کے رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے. پھر اس کو اپنے نادرہ میں رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے. اب تو آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کے ہسبینڈ کے نام کا بن کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا. تو رجسٹرڈ کروانا بہت لازمی ہے. بہت اگر آپ ایک ماہ کے اندر نہیں رجسٹرڈ کرواتے، 1-2 ماہ کے اندر، تو آپ کے اوپر پھر جرمانہ عائد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بڑا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے بھی انلیگل ہے کہ آپ، اور آپ کی بھی سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے کہ آپ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہی نہیں کروا رہے. تو یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نکاح ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ نکاح نامہ آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے. اوکے، اگر میری اس ویڈیو میں آپ کو کوئی معلومات حاصل ہوئی ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں اس کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح آپ کو نالج آپ گین کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.